المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بیٹھیے خاندان فاطمہ. خدا سبحان اب سب کو اپنی حفظ اور پناہ میں رکھے، حوادث سے روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے، آپ سب کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. آج کی مجلس پرچم کشائی کے عنوان سے برپا کی جا رہی ہے، تو میں ان ایام اور مختلف مناسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ ابتدائی اور تمہیدی گفتگو، طبیعت کی ناسازی کے سبب شاید میں بہت دیر تک آپ کے سامنے آج کے حد تک مطالب بیان نہ کر سکوں، لیکن کوشش کروں گا کہ آج کی اس ابتدائی مجلس میں ہم ان مناسبتوں کا اور ان واقعات کا اور ان حوادث کا اور ان حقائق کا باہمی ربط محسوس کر سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر اس سے کچھ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. ہر علم کی ایک منطق ہے، اور تاریخ کی منطق کا نام سوشیالوجی، علم الاجتماع، کہ اس کے بغیر تاریخ صرف قصوں کا اور کہانیوں کا نام ہے. انسان تاریخ پڑھتا چلا جائے، مسلسل پڑھتا چلا جائے، مختلف تواریخ کو پڑھے، تاریخ اسلام کو پڑھے، تاریخ عالم کو پڑھے، نتائج حاصل نہیں کر پائے گا اگر خود اس علم کی منطق کی طرف توجہ نہ رکھے. یہ علم الاجتماع اور سوشیالوجی کے ذریعے سے پھر یہ تاریخ کے بطن سے زندہ اصول استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے. اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو اس کے لیے بھی یہ اصول لازمی حیثیت رکھتا ہے. خود واقعات، مثلا ابھی ماہ محرم کا آغاز قریب تر ہے، تو ماہ محرم سے پہلے ماہ ذی الحج ہے. خود ذی الحج کے واقعات اور اہم ترین واقع غدیر. ایک سوال یہ کہ غدیر کو ختمی مرتبت نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں کیوں رکھا ہے؟ مکہ کے 13 سالوں میں پیغمبر گرامی اسلام ایسا اجتماع ممکن نہیں تھا کہ ہم یہ بات کریں کہ پیغمبر یہ کام مکہ میں کرتے، لیکن مدینہ میں تو ممکن تھا، اس لیے کہ پہلے سال ہی اسلامی ریاست مارا سے وجود میں آ گئی. ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال،
دوسرے سال ختمی مرتبہ اگر یہ جلسہ منعقد نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے، تو تیسرے سال میں کریں، چوتھے سال میں کریں، پانچواں سال، چھٹا، ساتواں سال، آٹھواں سال، نواں سال، 10واں سال، 10ویں سال کے آخر میں لے جا کر اپنی زندگی سے، اپنی وفات سے صرف 70 دن پہلے ختمی مرتبت نے غدیر کا اہتمام کیا۔ غدیر شناسی ضروری ہو، میں بس آج کی حد تک چند جملے عرض کروں گا۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے ناگزیر اور غدیر کے لیے جو مکان منتخب کیا گیا اور غدیر کے لیے جو زمان منتخب کیا گیا، تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ دیکھیے، قرآن کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 2/3 مکہ میں نازل ہوا، 1/3 مدینہ میں نازل ہوا۔ مکہ میں جو آیات نازل ہوئیں ان کا مزاج، انداز، اسلوب، بیان الگ۔ مدینہ میں جو آیات نازل ہوئیں، جو صورتیں نازل ہوئیں، ان کا اسلوب، موضوعات، مضامین، اسالیب الگ۔ مکہ میں احکام کو بیان نہیں کیا گیا، مدینہ میں جا کے احکام کو بیان کیا گیا۔ مکہ میں اصول کو بیان کیا گیا، عقائد کو بیان کیا گیا، جہان بینی کو بیان کیا گیا، آئیڈیالوجی کو بیان کیا گیا، اخلاقیات کو بیان کیا گیا، توحید کو بیان کیا گیا، معاد کو بیان کیا گیا۔ لیکن مدینہ پہنچ کر یہ چیزیں بہت کم بیان ہوئیں، قوانین بیان ہوئے، اصول، ضابطے۔ مکہ کی 13 سال کی 3 سال ختمی مرتبت نے اس دعوت کو مخفی رکھا ہے، اور 3 سال گزرنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام کیا، پھر 10 سال تبلیغ فرمائی۔ مکی زندگی، مدنی پذیر رہے۔ 4 ربیع الاول کو غار ثور سے پیغمبر اسلام روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، 12 ربیع الاول کو مدینہ میں قدم رکھا۔ اب یہاں سے ہجرت کا پہلا سال شروع ہوتا ہے، اور پیغمبر کے آنے سے پہلے ہی وہ تفاصیل ان کے بیان کا وقت نہیں ہے۔ اہل مدینہ نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لیا، تو اب ختمی مرتبت کی مدینہ میں الگ حیثیت، اور پہلے ہی سال سے اسلامی ریاست کے جو ابتدائی خدوخال وہ مارز وجود میں آ گئے۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم عبداللہ سلام، اس نے ہجرت کے پہلے سال ختمی مرتبت کو، ابھی 1 مہینہ گزرا مدینہ میں، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ انصار کے سردار اسعد بن زرارہ نے اسلام قبول کیا، اور ختمی مرتبت نے مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اسی سال اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس کے علاوہ ختمی مرتبت نے نماز پنجگانہ میں مزید 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا، اور یہ 12 ربیع الاول ہجرت کے پہلے سال۔ مکہ میں نماز فرض تھی، لیکن مکہ میں صرف 10 رکعتیں تھیں۔ سب سے پہلے نماز ظہر فرض ہوئی ہے، 2 رکعتیں ظہر کی، پھر 2 عصر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، سب سے آخر میں نماز فجر فرض ہوئی، 2 رکعتیں فجر کی۔ مکہ کے 13 سال پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھی جو مسلمان ہو رہے تھے، صحابی بن رہے تھے، یہ 10 رکعتیں ادا کی، اور مدینہ پہنچتے ہی پہلے سال 12 ربیع الاول ہجرت کے پہلے سال ان 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ ختمی مرتبت نے انصار اور مہاجرین کے درمیان عقد مواخات
بھائی چارہ قائم کیا۔ تیسرے مرحلے میں ختمی مرتبت نے 3 بڑے قبائل، ایک بنو قریظہ، 2 بنو نذیر سال ہے جس میں جنگ احد لڑی گئی، اور جس کے بعد آپ آئیے ہجرت کا 4تھا سال، ختمی مرتبت کی مدنی زندگی کا یہ 4تھا سال، یعنی آپ کی رحلت سے اب 6 سے 7 سال باقی، اور 4تھے سال میں وجود مبارک ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے ہجرت کے 4تھے سال میں۔ اور ختمی مرتبت نے جناب ام سلمہ کے ساتھ عقد کیا ہجرت کے 4تھے سال میں۔ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہجرت کے 4تھے سال میں۔ مکہ میں شراب کی حرمت نہیں تھی، مدینہ کے پہلے 3 سالوں میں شراب کی حرمت نہیں تھی، 4تھے سال میں۔ اس طرح مزید اور بھی واقعات پیش آئیے، اور اب یہاں سے ہجرت کا 5واں سال شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال میں ختمی مرتبت نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کے ساتھ عقد کیا، اور ہجرت کے 5ویں سال پھر حجاب کو، پردے کو واجب قرار دیا گیا۔ ہجرت کے 5ویں سال پھر جنگ احزاب اور جنگ خندق لڑی گئی۔ اور اب آپ آئیے اس فکری اور تاریخی تسلسل کو سمجھتے ہوئے اب ہجرت کا 6ٹھا سال شروع ہو رہا ہے۔ پہلے 5 سالوں میں، مدینہ کے پہلے 5 سالوں میں حج واجب نہیں تھا، مکی زندگی میں ختمی مرتبت پر حج واجب نہیں تھا۔ حج کب واجب ہوا ہے؟ ہجرت کے 6ٹھے سال میں فرض ہوا ہے، اور پھر ختمی مرتبت جب مکہ تشریف لے کر گئے تو پھر صلح حدیبیہ کا مرحلہ طے ہوا، اور بہت سارے اہم واقعات ہیں ہجرت کے 6ٹھے سال، لیکن اہم ترین واقعہ کہ اس سال حج کو فرض کیا گیا اور اس سال صلح حدیبیہ پیش آئی، اور اس کے بعد پھر ہجرت کا 7واں سال ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال میں جنگ خیبر فتح ہوئی، اور ہجرت کے 7ویں سال میں 15 سال پردیس میں گزارنے کے بعد جناب جعفر طیار اور وہ مہاجرین جو مکہ سے حبشہ کی طرف گئے تھے، وہ خیبر کے مقام پر آ کر پیغمبر اسلام سے ملحق ہوئے، اور پیغمبر نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کس چیز کی زیادہ خوشی منائی جائے، جنگ خیبر کی کامیابی کی یا جعفر طیار کے آنے کی اور ان کو دیکھنے کی۔ یہ ہجرت کا 7واں سال ہے، اور اسی ہجرت کے 7ویں سال میں پیغمبر گرامی اسلام نے 185 ممالک کے سربراہان کو اسلام کے خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی، اور اس کے بعد آتا ہے اب ہجرت کا 8واں سال، جس میں 45 قبائل مکہ، اطراف مکہ کی آبادیوں کی وفود، اسے عام الوفود کہا جاتا ہے، وفود کا سال، آ کر انہوں نے پیغمبر اسلام سے ملاقات کی اور پیغمبر اسلام سے سوالات پوچھے، نتیجتاً انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کی وسعت، نشر و اشاعت کا سال ہے، ہجرت کا 8واں سال، اور اسی سال جو سب سے بڑی کامیابی ملی ختمی مرتبت کو، ہجرت کے 8ویں سال میں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، اور بہت کچھ ہوا لیکن میں باقی باتیں نہیں عرض کر رہا اور انہی پر اکتفا کروں۔ یہ ہجرت کا 8واں سال ہے جس میں مکہ فتح ہوا ہے، اور ختمی مرتبت نے، یہ بات اہم ہے کہ 185 ممالک کے سربراہان کو اسلام کی دعوت دی، خطوط لکھے، اور اسے 1 سال پہلے 45 قبائل کے سربراہان ختمی مرتبت کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اس تدریج کو سمجھیے، اس تسلسل کو سمجھیے۔ اب آ جائیے ہجرت کے 9ویں سال میں، یہ بہت اہم ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال میں 20 واقعات پیش آئے، لیکن ان 20 واقعات میں سے اہم ترین واقعات وہ 3 ہیں۔ ایک غزوہ تبوک ہے،
دوسرے تبلیغ سورہ براءت ہے، اور تیسرے عید مباہلہ ہے۔ اب آپ قریب تر ہو رہے ہیں، جو مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ غزوہ تبوک ختمی مرتبت نے اپنی حیات طیبہ میں جو کل جنگیں لڑی ہیں 9 سالوں میں، پہلے سال کوئی جنگ نہیں ہوئی، دوسرے سال چل کے ماہ رمضان میں جنگ ہوئی ہے، 6 7 8 مہینے گزرنے کے بعد 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی۔ اس کے بعد آپ کہیے کہ ان 8.25 سالوں میں ختمی مرتبت نے 83 جنگیں لڑی ہیں۔ ان 83 جنگوں میں سے 27 غزوات میں پیغمبر اسلام نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ ان 27 غزوات میں سے ایک غزوہ جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، جس میں پیغمبر گرامی اسلام نے سب سے بڑے لشکر کی قیادت کی۔ اگر بدر میں دیکھیں 313 تھے، اور احد میں دیکھیں تو بڑھ کر تعداد 1000 تک پہنچی ہے، خندق میں احزاب میں 3000 تک پہنچ گئی ہے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک پہنچی ہے، اور غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد، شرکاء جو پیغمبر کے ساتھ گئے، ان کی تعداد 30,000 تھی۔ یہ ختمی مرتبت کی زندگی کا غدیر سے پہلے سب سے بڑا اجتماع تھا، اور یہ بڑے مشکل مرحلے میں، جیسے ابھی گرمیاں ہیں تو یہ جنگ گرمیوں کے موسم میں لڑی گئی، اس سے پہلے 3 سال مسلسل بارش نہیں ہوئی، اور فاقہ اور پریشانی اور زبحالی کیفیت رہی، مشکل وقت گزارا مسلمانوں نے۔ اور اس سال کھل کے بارشیں ہوئیں، اور خوب فصلیں اور پھل پکے ہوئے آمادہ تیار، کھجوریں، باقی پھل ہیں، فصلیں تیار ہیں۔ این اس مشکل ترین مرحلے میں پکی ہوئی فصلوں کو، پکے ہوئے پھلوں کو چھوڑ کر جانا یہ ایک مشکل کام تھا۔ اور قرآن مجید بیان فرماتے کہ پیغمبر اسلام بار بار تاکید فرما رہے، آیات نازل ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان صحابہ کرام ان کے قدم جمے ہوئے ہوں، گھر سے باہر نکلنے کے لیے آمادہ نہیں۔ تنبیہی آیات، یہاں تک کہ پھر اس جنگ کو نفاق اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا کہ جو اس جنگ میں شرکت نہیں کرے گا، یہ قرآن نے کہا ہے، منافق ہے، خواہ یا نہ خواہ، بہرحال جیسے تیسے یہ لشکر بنتے بنتے 30,000 تک پہنچا ہے۔ 30,000 کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مدینہ ایک طرح سے مسلمانوں سے خالی ہو گیا، انصار مہاجر جتنے بھی مرد جنگ لڑ سکتے تھے، معذور اور مسن اور بوڑھے افراد کو چھوڑ کر، بچوں اور خواتین کو چھوڑ کر، باقی اتنی زیادہ تنبیہ کی گئی، مسلسل اصرار کیا گیا، اتنا کہا گیا کہ گویا ایک طرح سے مدینہ خالی ہو گیا، اور یہ 30,000 افراد ختمی مرتبت کے ہمراہ چل پڑے۔ اور اب جبکہ مدینہ میں صرف خواتین ہیں اور بچے ہیں اور مسن افراد ہیں، معذور اور بوڑھے افراد ہیں، تو مسلمانوں سے ایک طرح مدینہ خالی ہو، اور اب کچھ مشرک ہیں، ایک بڑی تعداد میں یہودی موجود ہیں۔ اگرچہ 4 ہجری میں جب بنو نذیر نے ختمی مرتبت کے قتل کی سازش کی تھی، دھوکے کے ساتھ آپ کو شہید کرنا چاہا تھا، تو ختمی مرتبت نے انہیں شہر بدر کیا تھا، اور یہ پھر بنی نذیر کے تمام مرد خیبر منتقل ہو گئے تھے۔ لیکن ابھی بھی اچھی خاصی بڑی تعداد میں یہودی موجود تھے، مشرک موجود تھے، منافق موجود تھے۔ جیسے ہی سب کو پتا چلا کہ ختمی مرتبت اتنی بڑی تعداد میں، اور پیغمبر کو پتا تھا، اسے امام بہقی نے ذکر کیا، اسے ملا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں، یعنی ختمی مرتبت کی نبوت کے دلائل میں، یہ پیغمبر اسلام کی پیشن گوئیاں، اور پیغمبر جانتے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، جھوٹی خبر ہے، افواہ پھیلائی گئی کہ لشکر روم پیش قدمی کر رہا ہے، اس کے باوجود پیغمبر اسلام اتنے بڑے لشکر کو لے کے جا رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور مدینے سے پیغمبر جب کافی دور نکل گئے، اب یہ ڈر تھا کہ جب پیغمبر صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے باہر جائیں گے، اب خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
پیغمبر اسلام کو جاتے ہوئے 20 دن لگیں گے، آتے ہوئے 20 دن لگیں گے، وہاں مہینہ رکتے ہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، جنگ طول کھینچ جائے 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس سارے عرصے میں ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مدینے کے منافق اور مشرک اور یہودی مسلمانوں کی نوامیس کو اپنی کنیزی میں لے لیں، بچوں کو اپنا غلام بنا لیں، ان کی زمینوں پر جائیدادوں پر قبضہ کر لیں، مدینے کی حکومت خود اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ اس حساس ترین مرحلے میں اور مشکل ترین مرحلے میں ختمی مرتبت نے مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے باقی تمام مہاجرین، تمام انصار کو اپنے ہمراہ لیا، سوائے اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، یا بوڑھا ہے، یا خاتون ہے، یا بچہ ہے، سب کو لے کر گئے۔ اور یہ واحد جنگ ہے جس میں پیغمبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب کو اپنے ہمراہ لے کر نہیں گئے، اور اپنا وزیر منتخب کیا مدینہ میں، تاکہ کوئی بھی سازش اور کوئی بھی منصوبہ سازی ہو تو اس کا قلع کما کیا جا سکے۔ اور امیر المومنین مسلمانوں کی نوامیس اور ان کی زمین اور جائیداد اور ان کے اموال اور مدینے کی حفاظت کے لیے آپ کو ختمی مرتبت نے مدینے میں روکا، خود چلے گئے، روانہ ہوئے، اور منافقین خوش تھے، اور اب یہ طے تھا کہ پیغمبر جیسے ہی کچھ 3 سے 4 دن گزرتے ہیں تو اب وہ مدینے کی حکومت پر قبضہ کر لیں اور اموال پر، جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا تھا، ظاہر پیغمبر کی تیاریوں کا انہیں علم تھا۔ تو اس اسنا میں جیسے انہیں پتا چلا کہ پیغمبر اپنی جگہ پر علی کو چھوڑ کے گئے تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور اب چاہا کہ کچھ ایسا کریں کہ بس کسی طرح سے مولا متقیان ان کی باتوں سے منفعل ہو جائیں، جذباتی ہو جائیں، برا فروختہ ہوں، ناراض ہوں، اور جا کے وہ بھی پیغمبر سے ملحق ہو جائیں۔ تو اس کے لیے مولا متقیان جس گلی سے گزرتے تھے، مدینے کی گلی سے، تو یہ منافقین کی خواتین، عورتیں، یہودیوں کی اور مشرکین کی خواتین، بچے، وہ تانا زنی کرتے اور آوازیں کستے کہ علی پیغمبر کے لیے بار خاطر بن گئے، پیغمبر کے کندھوں پر بوجھ بن گئے، ایسے اب پیغمبر اکتا گئے، کب تک علی کو اپنے ساتھ لے کے چلتے؟ تو سب کو لے گئے، علی کو چھوڑ گئے۔ اب جس گلی سے گزر رہے ہیں مسلسل پلٹ کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی اور مقام پہ گزر رہے ہیں، ایسی آوازیں سننے کو، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اکثر یہ باتیں، یہاں تک کہ مولا متقیان نے اپنے گھوڑے کی زین کسی اور سوار ہوئے اور ایڑ لگائی اور سر پر دوڑاتے ہوئے ایک مقام پر پیغمبر گرامی اسلام سے ملحق ہوئے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام نے جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحید و ثنا کو دیکھا تو کہا، علی میں آپ کو مدینے چھوڑ کے آیا تھا اور مدینے کی امور آپ کے سپرد کر کے آیا تھا، اور آپ یہاں آ گئے۔ مولا متقیان نے سارے احوال بیان کیے کہ ان وجوہات کی بنا پہ آپ کسی اور کو اپنا نائب بنائیے اور مدینے کے معاملات کسی اور کے سپرد کریں، مجھے ساتھ لے کے جائیے۔ یہاں جو حدیث ختمی مرتبت نے ارشاد فرمائی، اسے امام محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں، مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم میں، اس کے علاوہ ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد نے، نسائی نے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، علی متقی ہندی نے کنز العمال میں، باقی مورخین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں سب نے اس حدیث کو بیان کیا، لیکن آدھا حصہ یہاں تک جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا، علی کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے؟ بس فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ اعلان کہاں کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کے جتنے اجتماعات ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے یا پھر چند ہزار میں۔ جیسے احد میں کل افراد جو تھے 313 جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اور پھر معذرت بدر میں اور احد میں چل کے 1000 ہوئے، پھر خندق ہے اور حنین میں بڑی تعداد ہوئی، 10,000 تک پہنچے۔ لیکن غزوہ تبوک میں 30,000 افراد، اتنی بڑی جمعیت، ان سب کے سامنے ایسی بات کہنا، ظاہر ہے کہ خاص مواقع پہ انسان کی توجہات پھر اسی سطح پہ چلی جاتی ہیں۔ ہر ایک
سراپا گوشت بنا ہوا ہے، اس مرحلے پہ پیغمبر کا یہ کہنا۔ اب سنیں کہ امام حاکم نیشاپوری دنیا حدیث کی وہ منفرد شخصیت ہے علم حدیث میں، امام محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج کے بعد۔ لیکن اگر آپ امام احمد ابن حنبل کے پائے کی شخصیت ہیں حاکم نیشاپوری، ان کی وفات 405 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے جو کام کیا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دو کتابوں کا تتمہ اور تکملہ پیش کیا۔ اہل تسنن قرآن کے بعد جن دو کتابوں کو سب سے زیادہ صحیح اور مستند اور معتبر مانتے، بخاری اور مسلم، ان دو کتابوں کو جو ان دو شخصیات نے مرتب کیا ہے، محمد بن اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج نے، جن موازین پر اور جن معیارات پر کہ کس سے حدیث لینی ہے کس سے نہیں لینی ہے، کس حدیث پر اعتماد کرنا ہے کس حدیث پر اعتماد نہیں کرنا ہے، جو 7 معیارات قائم کیے کہ ہر وہ حدیث جو ان 7 معیارات پر پوری اترے گی تو اسے منتخب کیا جائے گا۔ تو اب یہ دو کتابیں اور تقریباً برابری کی سطح پر ہیں، ان میں پہلے بخاری اور پھر مسلم۔ امام حاکم نیشاپوری نے آ کر یہ کام کیا کہ وہ احادیث جو ان دو بزرگان نے چھوڑ دیں اور ان تمام معیارات کے اوپر اترتی تھیں، پوری اترتی تھیں، آ کے انہیں جمع کیا اور اپنی اس مجموعے کا نام رکھا ہے مستدرک علی صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا تتمہ، تکملہ۔ اور اس مستدرک علی صحیحین میں جس کا وہی معیار ہے جو امام اسماعیل بخاری کی صحیح بخاری کا، امام مسلم بن حجاج کی صحیح مسلم کا ہے، وہی معیار اپنی اس کتاب میں دیا، اور اس کتاب میں انہوں نے آ کر اس حدیث کو مکمل کیا ہے۔ یہاں تک سب نے لکھا ہے کہ اے علی، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کا تکملہ پیش کیا کہ پیغمبر نے پھر فرمایا، جا علی لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، اے علی ایسا ممکن نہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ کو اپنا جانشین اور خلیفہ منتخب نہ کروں۔ یہ حدیث پیغمبر نے بیان کی جا علی، اور علی سن کر واپس مدینہ چلے گئے، لیکن بہت ساروں پر ایسی بجلی گوندی ہے اور ایسی کیفیت کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پیغمبر اتنی سراہ سے اتنے بڑے اجتماع میں یہ جملہ اس انداز سے کہیں گے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں طالب علم کی حیثیت سے، علی علیہ السلام کی امامت پر، ولایت پر، قیادت پر، سیادت پر، خلافت پر غدیر کے بعد سب سے بڑی دلیل یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے وزن کو محسوس کیجیے، یہ نص سے سری ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت پر، اور یہ خبر جیسے بجلی بن کے چمکی۔ اب پیغمبر نے سفر تو شروع کر دیا ہے، لیکن اس سفر میں سے کچھ خواص وہ الگ ٹولیوں میں چلنا شروع ہوئے، اور یہ طے کیا گیا کہ پیغمبر اس سفر سے زندہ واپس مدینہ نہ پہنچے، یہاں تک کہ جاتے ہوئے وہ دیکھتے رہے کہ کون سا مناسب ترین مقام ہے جہاں پر ختمی مرتبت کو شہید کیا جا سکتا، اور جاتے انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، اور پھر جب قافلہ یہاں سے گزر گیا پھر وہاں پر ایک کچھ عرصہ قیام رہا، اور پھر پلٹ کر جب واپس آ رہے تھے اسی مقام پر، تو اب یہ طے تھا، ان 12 افراد نے اپنے چہروں پر نقاب ڈالے اور اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے ختمی مرتبت سے آگے نکل گئے، اور پروردگار نے ختمی مرتبت کو پہلے سے آگاہ کیا وحی کے ذریعے سے کہ آپ کے قتل کی سازش تیار ہو چکی ہے اور آپ ہوشیار ہو جائیے۔ تو پیغمبر اسلام نے جناب حذیفہ یمانی اور جناب سلمان فارسی کا انتخاب کیا، ایک نے آپ کے ناقہ کی لگام تھام لی اور ایک اس ناقہ کو ہانک رہے تھے، اور یہ 12 افراد اس گھاٹی ایسے تنگنائے پر یہ
ایک مختصر ترین جگہ تھی جہاں سے صرف ایک آدمی گزر سکتا تھا. اس سے اوپر خود کو مخفی کیا, چھپایا, تاکہ جیسی پیغمبر کی سواری یہاں پہنچے تو شور مچائے اور پیغمبر کی سواری بدک جائے, بھڑک جائے, گمراہ ہو کر نیچے گرے تو نیچے اتنی بڑی کھائی تھی کہ زندہ بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی تھی اور وہاں پر ایک مختصر ترین راستہ تھا اور ایک ایک کر کے فرد گزرتا تھا. یہاں پروردگار نے پہلے سے ختمی مرتبات کو آگاہ کیا اور آپ ان 2 صحابہ کے ذریعے سے چلے اور فرمایا کہ جب پہلے پیغمبر جب تک اعلان کیا کہ نہ گزر جائیں تو کوئی اور افراد نہ آئے, لیکن یہ 12 افراد پہلے موجود تھے. اور جیسے ہی پیغمبر اسلام کی سواری اس مرحلے پر پہنچی تو یہ چلائے اور آوازیں کسی. آسمان پر ستارے تھے اور موسم بالکل صاف تھا اور مطلع ہرگز زبر آلود نہیں تھا. کوئی بارش کے آثار نہیں تھے, نہ آندھی تھی, نہ ایسی کوئی کیفیت تھی, نہ بادل تھے. ستارے چمک رہے تھے اور موسم بالکل صاف تھا, لیکن ایسے میں تائید الہی تھی کہ اچانک سے بجلی چمکی اور ان 12 افراد کے چہروں سے نقاب ہٹے اور پیغمبر اسلام نے جناب حذیفہ جو آگے آگے چل رہے تھے فرمایا کہ حذیفہ پہچان لو یہ کون کون ہے. ایک ایک کا نام بتایا اور فرمایا حذیفہ ان ناموں کو یاد کر لو اور اپنے پاس راز رکھنا. یا اللہ نے ختمی مرتبت کی حفاظت فرمائی. اب یہ 12 افراد کون ہیں؟ تو جناب حذیفہ کے طرز عمل کو دیکھا جاتا تھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد حذیفہ کس کے جنازے میں شرکت کرتے تھے اور کس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے. تو اگر جناب حذیفہ کسی کے جنازے میں شرکت نہ فرمائے تو اب یقین کر لیا جاتا تھا کہ یہ مسلماً منافق. کچھ افراد کو نسبتاً زیادہ تجسس تھا. اب ایک فرد ہے, نہج البلاغہ کے 3 خطبے میں مولا متقیان نے اس فرد کے تعارف میں 4 لفظ استعمال کیے اور 4 لفظ اتنے دقیق ہیں کہ آپ اس شخص سے متعلق جو کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب بجائے خود, لیکن یہ 4 لفظ مولا متقیان نے جو اس فرد کے تعارف کے لیے منتخب کی, یہ 4 لفظ ان ہزاروں کتابوں کو بھاری ہیں. کہ یہ خشن ہے, چموش ہے, متلون رنگ بدلتا ہے, پینترے بدلتا ہے فوراً. چوتھا لفظ جو مولا متقیان نے اس فرد کے لیے استعمال کیا کہا یہ عجول ہے, جلد باز ہے. تو اب یہ واقعہ تو ہو گیا, لیکن وہ شخص اکثر جناب حذیفہ کو کبھی بلا لیتا, وہ کبھی مل جاتے تو پوچھتے کہ بتاؤ کیا میرا نام بھی ان میں شامل تھا یا نہیں تھا. تو حذیفہ کہتے کہ میں پیغمبر اسلام کے راز کو کیسے آشکار کر سکتا ہوں. لیکن پھر ایک مرحلے میں پہنچ کر ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوا. کہا ٹھیک آپ بتاؤ یا نہ بتاؤ, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل تھا. کہا جب آپ نے اپنا پردہ خود ہی چاک کر دیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ شامل تھے تو تھے, اور پیغمبر نے آپ کا نام بتا دیا تھا. ان میں سے ایک کا نام امام حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کے دربار میں بتایا تھا, اور حاکم شام سے کہا تھا کہ کیا تمہارا باپ بھی ان 12 افراد میں شامل تھا یا نہیں تھا. یہ غزوہ تبوک ہے, اور اس غزوہ تبوک میں جو یہ ایک کام انجام پایا یہ غدیر کے بعد حد درجہ اہمیت کا حامل. اور منافقین کی ان 12 افراد کی کوشش تھی, یہ جاتے ہوئے یہ تاریخ میں درج ہیں یہ باتیں کہ انہوں نے اپنی نوبت تک ترتیب دے لی تھی کہ اگر پیغمبر کو یہاں پر راستے میں ہم قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پیغمبر کے فوراً بعد پھر مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ہم اسی مقام پر پیغمبر کے جانشین کا انتخاب کر لیں گے اور بعد کے خلیفہ کا. تو پہلے کون ہوگا, دوسرا مرحلہ کس کا ہوگا, اور تیسرا مرحلہ کس کا ہوگا. لیکن بہرحال پروردگار نے ختمی مرتبت کو محفوظ رکھا اور منافقین کی حقیقت عیاں ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کے جو سال ہیں, 2 سال 1 سال, یہ 9ویں ہجری کا واقعہ, اور اب 10ویں ہجری. یہ دن بہت اہم ہے. 9 ہجری میں ایک غزوہ تبوک پیش آیا, اس کے بعد دوسرا کام تبلیغ سورہ براءت جسے آپ سورہ توبہ کہتے ہیں. تو ختمی مرتبت نے پہلے ایک فرد کو مامور کیا ہے سورہ کی تبلیغ کے لیے,
کہ جائیں اور جا کر اعلان کریں. اور 4 باتیں کہیں مزدلفہ میں, مشعر الحرام میں, عرفات میں, بیت اللہ میں, جہاں پر بھی لوگ جمع ہوں حج کے لیے, جو جمعیت ہے ان سب میں جمع ہو کر ان آیات کی تلاوت کرو. کہو کہ آج کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ میں قدم نہیں رکھ سکتا. صرف 4 مہینے کی مہلت ہے, چونکہ پھر وہ ان کی نظر ہوتی تھی کہ جو بھی احرام خواہ مرد ہے یا عورت ہے تو حج کے بعد وہ اس کا صدقہ کر دیتے تھے. صدقہ کرنے کا مطلب یہ کہ اب وہ بے لباس ہو جاتے. تو یہ سارے قوانین اعلان کرنے کے لیے اور سورہ برات کی ان آیات کی تبلیغ کے لیے ختمی مرتبہ نے ایک فرد کو بھیجا ہے. اب وہ فرد روانہ ہوا اور بیچ راستے کے تاکہ ختمی مرتبہ پر وہی آئی کہ یا خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ کی جان ہے. آپ کا نفس ہے, یا خود جائیے یا اسے بھیجیے. تو ختمی مرتبت نے مولا متقیان کو مامور کیا کہ آپ جائیں, آپ چل کر ان آیات کی تبلیغ کیجیے. اس میں حضرت اباذر کو اور حضرت مقداد کو مولا متقیان نے منتخب کیا سفر میں. اور جب پہنچے تو وہ شخص جسے ختمی مرتبہ پہلے بھیج چکے تھے وہ مکہ کے بالکل قریب تر تھے, شہر مکہ سے. تو جیسے مولا متقیان کو دیکھا تھوڑے پریشان ہو, کہا آپ یہاں کیسے؟ کہ مجھے پیغمبر نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ وہ آیات آپ سے لے لوں اور آپ تبلیغ نہ کریں میں تبلیغ کروں. بادر ناخواستہ وہ آیات مولا متقیان کے سپورٹ کی, اور مولا متقیان نے پوچھا کہ بتائیں آپ کیا کریں گے, میرے ساتھ جائیں گے جب واپس جانا چاہتے ہیں؟ کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, واپس جاؤں گا. تو فرد مکہ کے بالکل قریب پہنچ کر وہاں سے واپس آ گئے, رلی پہنچے. یہ بھی حضرت کی استقامت ہے, یہ شجاعت ہے کہ مشرکین ہے مکہ ابھی بھرا ہوا ہے کفار سے, مشرکین سے, دشمنوں سے. ان سب کے درمیان نہتے امیر المومنین کبھی ایک مقام پر ہزاروں کے اجتماع میں کھڑے ہو کر اس طرح سے اعلان کر رہے ہیں, خدشہ ہے, آپ کی جان جا سکتی ہے, کوئی بھی سازش کی جا سکتی ہے, لیکن یہ آپ کی شجاعت ہے. اور اتنی دیر مسلسل ان دنوں میں, ان ایام میں مولا متقیان نے ان آیات کی تلاوت کی اور یہ 4 باتیں اور احکام رسول پڑھ پڑھ کے سنائے اور بتائے کہ آپ کا گلا بیٹھ گیا. اور اس عمل سے یہ دوسرا, اب دیکھیے ان چیزوں کو ذرا سا ملائیے. میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہ رہا تھا, لیکن جہاں سے میں نے ہجرت کے پہلے سال سے شروع کیا ہے, اب آ جائیے ہجرت کے 9ویں سال تاکہ میں 10ویں سال میں پہنچوں اور پھر کربلا کے لیے تمہید سمجھ میں آ جائے. یہ ترتیب کیا ہے, مسلسل کیا سمجھایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے. اگر سورہ براءت, سورہ توبہ اور ان 4 باتوں کی تبلیغ پروردگار کی مشیت یہ کہ علی کریں تو پہلے سے پیغمبر علی کو بھیج دیں. پہلے کسی کو بھیجنا اور اسے اتنا سفر کروانا کہ مسلسل مکہ سے قریب تر پہنچ جائے, پھر واپس بلانا. تو اس میں کیا حکمت ہے, یہ بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ جو شخص چند آیتوں کی تبلیغ کی صلاحیت نہیں رکھتا, یہ پورے قرآن کی تبلیغ کی صلاحیت کیسے رکھتا. تو اب غزوہ تبوک اور اس کے بعد پھر تبلیغ سورہ برات, اور اب اس کے بعد تیسرا کام غدیر 10 ہجری میں ہے اور 10 ہجری کے آخر میں, اور اس سے پہلے 9 ہجری میں مباہلہ کو رکھا گیا. مباہلہ کو غدیر سے پہلے رکھا گیا, بعد میں بھی رکھا جا سکتا تھا لیکن نہ, غدیر سے پہلے رکھا گیا. اور اس مباہلہ میں کیا بتایا گیا اور کیا سمجھایا گیا جو قرآن مجید نے بتایا, انفسنا و انفسکم. اتنی بڑی بات ہے یہ کہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی, جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی, اس آیت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تفسیر کے ذیل میں یہ جملہ کہا ہے. کہا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ علی نفس نبی,
اور کہا علی صرف ایک صورت میں نفس نبی قرار پا سکتا ہے کہ اللہ نے جتنے کمالات نبی کو عطا کی وہ سارے کمالات علی میں موجود ہونے چاہیے. اگر آپ ایک کمال کی نفی کر دیں کہ پیغمبر واجد ہیں اور ان کمالات کی نسبت حامل ہیں لیکن علی ان کمالات کی نسبت فاقد ہیں, تو بہرحال علی نفس رسول قرار نہیں پا سکتے, اور اس آیت قرآن کی نفی کے مترادف ہوگا, اور ایک آیت کا انکار پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہو جائے گا. تو یہ خود غدیر میں مولا کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے پہلے مباہلہ میں نفس رسول کا اعلان کیا گیا کہ علی نفس رسول ہے, تاکہ بعد میں آ کر 1400 سال گزرنے کے بعد کسی کو مولا کے معنی میں تتبع, تفحص اور تحقیق اور جستجو کی ضرورت پیش نہ آئے کہ مولا کا معنی کیا ہے. پیغمبر نے پہلے بتایا کہ علی نفس نبی ہے, نفس رسول ہے, روح رسول ہے, جان رسول ہے. اور پھر 1 سال گزرنے کے بعد غدیر میں ختمی مرتبت نے اعتراف لیا, الست اولا بکم منکم من انفسکم, کیا میں تمہاری جانوں پر, تمہارے نفسوں پر خود تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ آپ کو اجازت ہے, اختیار ہے کہ انگلی کاٹ دیں, کاٹ سکتے ہیں, آپ کی ہے, کاٹیے. اگر آپ نے اپنی انگلی کاٹی یا ناخن اتارتے ہوئے تھوڑا سا خود کو جان بوجھ کے زخمی کر لیا, اگر حکومت اسلامی ہوئی تو آپ کو پھر سزا دی جائے گی. یہ جسم, یہ جان ہمارے پاس خدا کی امانت ہے, ملکیت نہیں ہے ہماری. ہمیں اپنے نفس پر جو اختیار ہے یہ اس کی محدودیت ہے, لیکن مولا اسے کہتے ہیں جو اولا بالتصرف ہوتا ہے, کہ اسے ہمارے نفسوں پر, ہماری جانوں پر خود ہم سے زیادہ حق کے تصرف حاصل ہوتا ہے. تو پہلے ختمی مرتبت نے اپنے حاکمانہ تصرف کا اعتراف لیا, یہ مولا کا معنی بتایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں پر خود تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا اللہم بلا, سب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. فرمایا سنو, اگر میں تمہارے نفسوں پر خود تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں تو من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے. یہ حدیث ولایت, یہ حدیث غدیر ہے. بس اس فکری تسلسل کو آپ درک کیجئے, اس لیے کہ یہ بات بہت عجیب ہے کہ تواتر کے اعتبار سے دنیا حدیث کی لاکھوں احادیث, کوئی ایک حدیث بھی اس درجہ تواتر پر فائز نہیں ہے جس درجہ تواتر پر حدیث غدیر ہے. ایک ہے خبر واحد, ایک ہے خبر متواتر. خبر واحد یعنی پیغمبر اسلام سے لے کر, مثلا عقیل بھائی پیغمبر کی کوئی حدیث نقل کر رہے ہیں, روایت کر رہے ہیں, تو یہ خود سے پیغمبر اسلام تک پہنچے اور بیچ میں ایک کڑی نہ ٹوٹے. یہ کہیں کہ میں نے اس سے سنا اور اس نے فلاں سے سنا ہے, فلاں نے فلاں سے, کرتے 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 یہ 1400 سال کا سفر طے, اور اس میں کوئی ایک زنجیر کی کڑی ٹوٹے نہیں. ٹوٹ گئی تو اسے مرسل کہا جائے گا, اب اس کی حیثیت نیچے آ جائے گی. تو خود سے ختمی مرتبہ تک تسلسل سے کوئی راوی نہ جھوٹا ہے, نہ ضعیف ہے, نہ اس کا حافظہ کمزور ہے, ہر راوی صادق ہے, سچا ہے, معتبر ہے, اور مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ پیغمبر اسلام تک پہنچ رہا ہے. یہ ہے خبر واحد. خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے صرف اور صرف اور صرف 500 صحابہ کرام یہ حدیث روایت کرتے تھے. اب یہ غدیر ہے, اور ان 500 صحابہ کرام میں سے 120 صحابہ کرام نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے, جس کا تواتر ہے. 120 صحابہ کرام کا مطلب یہ ہے کہ 120 صحابہ کرام سے لے کر جس محدث نے حدیث کو نقل کیا کوئی کڑی ٹوٹی نہیں ہے. یہ تواتر کی حد اعلیٰ ہے. دنیا حدیث کی کوئی ایک حدیث بھی اس سطح پر نہیں پہنچی تواتر کے اعتبار سے. تواتر کسے کہتے ہیں؟ خبر واحد کی میں نے مثال دی ہے. اگر 10 سلسلے یا اس سے اوپر چلے جائیں تو اسے کہا جاتا ہے خبر متواتر. اور حدیث غدیر پر امام طبری نے کتاب الولایہ کے نام سے 2 جلدیں لکھی ہیں.
اور ان 2 جلدوں میں حدیث غدیر کی اسناد کو بیان کیا ہے. 75 سلسلے بیان کیے پیغمبر تک، خود سے پیغمبر تک، کہ حدیث غدیر ناقابل تردید ہے. اور تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان جیسے ہی محرم شروع ہونے لگتے ہیں تو پھر آپ بھی دیکھتے ہیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. تو غامدی صاحب ہیں اور وہ حدیث قسطنطنیہ کو بڑا بیان کرتے ہیں. حدیث قسطنطنیہ جس میں کہا کہ یزید نے اس جنگ میں شرکت کی اور پیغمبر نے اس سے متعلق پیشن گوئی کی تھی. در حالی کی خبر واحد میں بھی جو معیارات ہے، خبر واحد میں پہلا مرحلہ 3 باتیں اس کی اہمیت کو دیکھا جائے گا. ایک کی صحیح الاسناد ہو، اور دوسرے یہ کہ صحیحین میں موجود ہونی چاہیے، بخاری بیان کرے مسلم بیان کرے. اور انہی معیارات میں سے تیسرا معیار یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اہل مدینہ ہو، محدث، اور اہل مدینہ کے بعد دوسرا درجہ اہل مکہ کا، اور تیسرا درجہ یمن کا، اور چوتھا درجہ بصرہ کا، اور 5واں درجہ کوفہ کا، اور 6واں درجہ شام کا. اور اگر شام سے، اس کا مطلب کیا ہے، اگر شام سے کوئی راوی اٹھ کر حدیث کو بیان کرے تو اس کی سب سے کم اہمیت ہے. تو شام کا اگر کوئی فرد اٹھ کر ایک حدیث یزید سے متعلق بیان کرے تو اس سے متعلق اب گفتگو ہوتی ہے اور وہاں سے یزید کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ حدیث کے جس کے تواتر پر خود امام شمس الدین ذہبی نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اس سطح تواتر پر یہ اعجاب انگیز ہے. تو حدیث قسطنطنیہ کی آڑ میں یزید کو بچایا جائے اور حدیث غدیر کو فراموش کر دیا جائے، یہ تعجب ہوتا ہے. یعنی جب وہ ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں کسی کی فضیلت گھڑنے کے لیے تو انہیں غار میں ایک تاریک جگہ ہے، اس تاریک جگہ میں غار کے اندر ان کو کسی کی فضیلت کے لیے سانپ نظر آ جاتا ہے، اور غدیر میں پیغمبر کے کندھوں پر علی نظر نہیں آتا. اور معیار غدیر، میں شرمندہ ہوں کہ وقت تمام ہوا اور میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. اور بس یہ ابتدائی گفتگو تاکہ میں ایام میں جو مثلا عید مباہلہ ہے تو عید مباہلہ جس طرح سے نماز کے لیے وضو کی حیثیت ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک ذل مقدمہ ہے، تو مباہلہ غدیر کے لیے مقدمہ ہے. غدیر میں نفس علی، نفس نبی کی ولایت کو بیان کیا گیا اور مباہلہ میں بتایا گیا کہ نفس نبی کون ہے. ایک فکری تسلسل ہے. اور بس یہ غدیر ہے. اور غدیر میں کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ علی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور پیغمبر نے علی کا انتخاب کیوں کیا؟ مقداد کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یا پھر ابو ذر کا، یا سلمان کا، یا کسی اور شخصیت کا؟ 1.5 لاکھ افراد میں سے علی کو کیوں چنا گیا؟ معیار کیا ہے؟ یہ فرق ہے ہم میں اور اہل تسنن میں. اہل تسنن کا عقیدہ یہ کہ اللہ اگر کسی چیز کو اچھا کہہ دے تو وہ اچھی ہوتی ہے، اور اگر اللہ کسی چیز کو برا کہہ دے تو وہ بری ہوتی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ الگ ہے. ہم حسن و قبح ذاتی کے قائل ہیں، حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ اچھا کہے تو وہ اچھی ہو جائے گی اور اللہ برا کہے، نہ. جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اچھی ہوتی ہے خدا اسے اچھا کہتا ہے، اور جو بری ہوتی ہے اسے خدا برا کہتا ہے. حسن اس کی ذات میں، قبح اس کی ذات میں. اس لیے نہیں کہ اللہ نے علی کو مولا کہا تو اب علی مولا ہے، نہ. علی میں وہ صلاحیت تھی جس کی بنیاد پہ خدا نے علی کو مولا قرار دیا. بات صلاحیت کی، معیار صلاحیت. تو میں آخری جملہ عرض کروں آج کی گفتگو کا. فرض کریں جیسے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی کو بھی اپنا جانشین منتخب نہیں کیا اور کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، اور مسلمانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے چلے گئے. تو اب مسلمانوں کو اور صحابہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کسے منتخب کرنا چاہیے تھا؟ کسے خلیفہ بنانا چاہیے تھا؟ یا 5 چیزیں. پہلی چیز، سیرت عقلاء عالم. تاریخ انسانی میں جتنے بڑے بڑے عقلاء دانشور گزرے ہیں ان کی سیرت کیا ہے، ان کی روش کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے. اور دوسری چیز ہے فطرت. اور تیسری چیز ہے
عقل، اور چوتھی چیز ہے قرآن، اور پانچویں چیز ہے حدیث. تو ان پانچوں کے نزدیک معیار خلافت کیا ہے اور معیار قیادت کیا ہے اور معیار حکومت کیا ہے؟ تو ان پانچوں کے نزدیک ایک چیز معیار حکومت ہے: استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت. تو فرض کریں جیسے کہا جاتا ہے کہ ایسے ہوا پیغمبر کسی کو جانشین منتخب نہیں کر کے گئے، امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کسے چنے؟ جو سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے بڑا شجاع ہے، جو سب سے بڑا عابد ہے، جو سب سے بڑا زاہد ہے، جو قضاوت میں، عدالت میں، استقامت میں، شجاعت میں، عفت میں، تمام صفات میں سب سے اوپر ہے. وہ کون ہے؟ صرف علی ابن ابی طالب. ورنہ باقی جو صورتحال آپ پڑھ لیجئے تاریخوں میں، یہاں تک کہ کسی صاحب نے کہا ممبر سے، کہا کہ یہ خواتین آئے دن بھاری مہر رکھتی ہیں، حق مہر، تو میں آج سے ایک مہر کی رقم معین کر رہا ہوں. پڑھ لیجئے، مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کی، معین کر رہا ہوں. اور اب کوئی خاتون اس سے زیادہ مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں بھی وہ ایک بات کہ کوئی نکاح پڑھنے کے لیے جائیں تو بھائی کیا مہر رکھے؟ مہر سننا رکھ دیجیے. نہ، یہ مہر خاتون کا حق ہے، جتنا جی چاہے اور جتنا رکھنا چاہے وہ رکھ سکتی ہے. حق کے طلاق پروردگار نے مرد کو دیا ہے. اس میں یہ خانہ جو نکاح فام میں یہ تحریر ہوتی ہے، یہ سطر ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کیا آپ حق کے طلاق اپنی بیوی کو تفویض کرتے ہیں؟ نہیں، مرد کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ تفویض کر سکے. یہ خدا نے حق صرف اسے دیا ہے، وہ تفویض کرنے کی بھی اس کو دین نے اجازت نہیں دی ہے. حق کے طلاق مرد کے پاس ہے. ایک بات، حق کے مہر اسی طرح سے یہ خواتین کے حقوق میں سے، اس میں نہ حتی خاتون کا باپ بھی اگر معین کرے تب بھی نکاح درست نہیں ہوگا، یہ جب تک خاتون خود معین نہ کرے کہ میں اتنا حق کے مہر معین کر رہی ہوں. تو اگر ایک صاحب نے برسر ممبر یہ کہا کہ میں حق کے مہر معین کر رہا ہوں، کوئی خاتون نہ اس سے کم لے گی نہ اس سے زیادہ. تو خواتین بھی آتی تھی مسجد نبوی میں اور پردے سے خاتون اٹھی اور کہا فلاں، جب اللہ نے قرآن میں اور نبی نے یہ حق خاتون کو دیا تو آپ یہ حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا. جب بیان کیا تو اب کیا کرتے؟ کہا کل اناس افقہ من فلاں حتی النساء یعیشون فی الحجرات. سب لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، حتی اپنے گھروں میں، حجروں میں رہنے والی خواتین. یہ استعداد ہے علمی اعتبار سے. اور علم علی، اگر وقت نہیں ہے کہ میں کچھ مظاہر بیان کروں اہل تسنن کے، بڑے بڑے محدثین مفسرین جو انہوں نے بیان کیا اور جو نمونے ذکر کیے. اور اگر شجاعت ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ زرار بن خطاب فہری نے جو کہا کسی کے لیے، اور یہ علی ہیں کہ جن کی شجاعت تلوار کی بھی محتاج نہیں ہے. ایک جنگ میں، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، جب جنگ پورے عروج پر تھی، لوگ سمجھتے ہیں شاید علی کی شجاعت آپ کی شمشیر کے رہنے منت تھی. نہ، علی کی شجاعت شمشیر سے بے نیاز ہے. جنگ پورے عروج پر ہے اور کسی نے جب دیکھا کہ علی بڑھ رہے ہیں اور اب میری باری ہے تو فوراً سے وہی کہا کہ علی ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی آپ سے کچھ مانگ لے تو محروم نہیں رکھتے. کہ تم نے صحیح سنا ہے، ایسا ہی ہے کہ اگر میں نے صحیح سنا ہے تو یہ شمشیر میری طرف بڑھا دیجیے. تو حضرت نے اپنی شمشیر اس کی طرف بڑھائی اور اب نہتے ہیں. تو اب اس کے پاس پہلے سے اپنی تلوار تھی، اب مولا کی تلوار اٹھا کہنے لگا بتائیں اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا وہی جس نے ابھی تک تمہیں مجھ سے بچا رکھا ہے. یہ علی کی شجاعت ہے جو تلوار کی رہین منت نہیں. اور وہ علی کا فرزند ہے ابو الفضل العباس، جن کی شجاعت بھی تلوار کے رہین منت نہیں ہے. میں نے تاریخ کی اور کربلا سے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں مقتل پر، اہم ترین کتب میں یہ دیکھا ہے، کسی ایک کتاب میں بھی اگر آپ کے علم میں اور یا دیکھ لیجئے اور ڈھونڈ لیجئے، ملے تو میری رہنمائی کیجئے کہ روز عاشور میدان کربلا میں ابو الفضل العباس تلوار لے کر گئے ہوں. میں آپ کا زندگی نامہ کچھ بیان کرنا چاہ رہا تھا اور آپ کی زندگی کچھ واقعات بیان کرنا چاہ رہا تھا اور آپ کی شخصیت کی کچھ پہلو بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب وقت نہیں بچا. آنے والے دنوں میں اگر توفیق ہوئی تو میں کچھ عرض کروں گا، لیکن اب بس ایک جملہ عرض کروں. کسی نے نہیں لکھا کہ وجود مبارک حضرت ابو الفضل العباس روز عاشور تلوار لے کر گئے.
علماء اخلاق نے شجاعت کی تعریف بیان کی، شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے، اور یہ اتنی شجاعت ہے کہ قرآن نے انسان کی قوت کی جو آخری حد بیان کی کہ ایک کے مقابلے میں ایک، دو کے مقابلے میں ایک، تین کے مقابلے میں ایک، اگر تم اہل ایمان ہو اور با تقوی ہو تو 4 سے لڑو، 5 سے لڑو، 6 سے، 7 سے، لیکن 10 پر پہنچنے کے بعد پروردگار کہتا ہے اگر تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے تو تم سے جہاد ساقط ہو جائے گا۔ اور روز عاشور 8000 افراد کا پہرا ہے شط فرات پر کہ حسین اور حسین کے ساتھی کوئی پانی لینے میں کامیاب نہ ہو جائے، اور ابو الفضل عباس آقا حسین کی بارگاہ میں کھڑے التجا کر رہے ہیں کہ مجھے جنگ لڑنے کی اجازت دیجیے، اور مشروط اجازت ملی کہ پانی لے آئیے، اور اب مشک اٹھائی اور نیزہ اٹھایا، 8000 افراد کی صفوں کو چیرتے ہوئے۔ میں آج بھی کتاب میں دیکھ رہا تھا جناب فضا نے چھوٹے بچوں کو بچیوں کو بلایا اور خیموں کے دروازے پر لے کے آئی اور کہا آپ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ امیر المومنین علی کیسے جنگ کرتے تھے، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، اگر کوئی امیر المومنین کی شجاعت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو الفضل عباس کو میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں، اور جس طرف بڑھتے تھے اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنا جلال تھا۔ روز عاشور میدان کربلا میں عمر مبارک 34 سال 5 مہینے 6 دن ہے، لیکن خوبیوں کے اعتبار سے جناب فضل آپ کے دوسرے بیٹے ہیں، آپ کے پہلے فرزند ان کا نام محمد ہے، اور آپ کی کنیت آپ کے فرزند کی عبداللہ ہے، دوسرے بیٹے ان کا نام فضل ہے اور کنیت عبید اللہ ہے، تیسرے بیٹے حسن ہیں، چوتھے بیٹے قاسم ہیں، اور ایک بیٹی ہے جناب ابو الفضل عباس کی، تو فضل آپ کے دوسرے بیٹے، اور یہ کنیت مولا متقیان نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر آپ کو پہلے دن ابو الفضل کا ہے۔ ابو الفضل اس کی تفسیر میں آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے فضیلتوں کا باب، ابو الفضائل، آپ کا علم، آپ کی معرفت، اور آپ کے علم سے متعلق جو امام صادق کی کلمات میں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا۔ میثم تمار اور جناب رشید حجری کی تقابل کیا جب امام صادق نے تو فرمایا کہ رشید حجری میثم تمار سے زیادہ صاحب اسرار اور صاحب معرفت تھے، کہ لیکن وہ بھی معرفت میں مستضعف تھے، اور پھر حضرت ابو الفضل عباس سے متعلق فرمایا کہ فکان نافذ البصیرہ، جی ابو الفضل عباس ہیں، علم میں، یقین میں، معرفت میں صرف ساقی آب نہیں ہے، ساقی ادب ہے، ساقی معرفت ہے، ساقی وفا ہے، ساقی شجاعت ہے، ساقی یقین ہے، ایک غیر متزلزل یقین۔ وجود مبارک ابو الفضل عباس، یہ آپ کی شجاعت ہے۔ اور سید العلماء علامہ علی نقی نقن کا جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ جنگ صفین میں جس روز حضرت عمار یاسر کی شہادت ہوئی اور پھر سارا دن علی نے جنگ کی اور پھر ساری رات بھی جنگ کرتے رہے، کئی ہزار افراد اس رات ایک رات میں علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے، کشتوں کے پشتے لگ گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، یوں پاؤں ڈوب رہے تھے خون میں، یہاں تک کہ جنگ لڑتے لڑتے علی تنہا دشمن کے لشکر کے وسط تک جا پہنچے اور ہزاروں افراد نے مولا متقیان کو گھیرا، اکیلے علی ہیں اور سر فضا میں اڑ رہے ہیں یوں، اور علی سر کاٹتے ہوئے جیسے فصلیں کٹتی ہیں آگے بڑھ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں۔ تو کہا کہ علی کائنات کا وہ شجاع ترین انسان کہ جو دشمن کے ہزاروں کے لشکر کو اپنی تلوار کے زور پر روک دے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دے۔ اور پھر آپ کے فرزند ابو الفضل عباس 3 محرم کو جب شمر ابن ذوالجوشن آیا، اور ایک روایت ہے 4 محرم، اور آ کر خیام حسینی کے باہر اس نے 4000 کا لشکر لے کے آیا اور شور مچایا کہ یہاں سے خیمے اکھاڑیں ورنہ ہم زبردستی اکھاڑیں۔ جیسے ہی آواز خیام کے اندر پہنچی تو ثانی زارا نے فرمایا فضا دیکھیں یہ کیسا شور ہے، گئیں تو پلٹ کر آ کے عرض کیا بی بی عجیب عالم ہے کہ 4000 کا لشکر ہے اور خیام کو اکھاڑنے کا مطالبہ کر رہے، اور ان کے سامنے ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار کی نوک سے ایک خط کھینچ دیا ہے اور پورے جلال کے عالم میں کھڑے یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اس خط کو عبور کر کے دکھلائے۔
اگر 4000 کے لشکر کے اوپر کپ کپی تاری ہو، کسی میں جرأت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھے، یہ شجاعت ہے۔ یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک شجاعت، ایک اطاعت۔ شجاعت کے لیے دل کا نرم ہونا، سخت ہونا ضروری ہے، اور اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری۔ پہلے کہا شجاعت اور سخاوت، سخاوت کے لیے بھی دل کا نرم ہونا ضروری، کہ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، شجاعت اور سخاوت۔ کہا لیکن اگر کہیں جمع ہو جائے تو اس کا نام علی بن جاتا ہے۔ کہ اسی طرح سے دو چیزیں، ایک شجاعت اور دوسرے اطاعت، یہ بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے، اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں بھی کہیں جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر کہیں جمع ہو جائے تو اس کا نام عباس بن جاتا ہے۔ کہ اتنے بڑے شجاع کہ 4000 کے لشکر کو روک کر کھڑے ہیں، اور اتنے بڑے مطیع کہ جیسے ہی ثانیہ زہرا نے پیغام بھیجا فضہ عباس سے کہیں کہ تلوار کو نیام میں ڈالیں، واپس آئے خیمے اکھاڑے، فوراً سے تلوار کو نیام میں ڈالا، اپنے ہاتھوں سے خیمے اکھاڑے۔ یہ ساقی ادب ہے، یہ ساقی وفا ہے۔ وہاں جملہ کہا انہوں نے، کہا جو اپنی تلوار سے دشمن کے ہزاروں کے لشکر کو روک دے اسے علی کہتے ہیں، اور جو تلوار سے نہیں، تلوار کی نوک سے خط کھینچ کے دشمن کو روکے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو عباس کو روک دے اسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ ادب ہے۔ اور ادب کی کیا منزل ہے کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، اس سارے سفر میں میں نے پڑھا ہے کہ آقا حسین کی سواری سب سے آگے تھی، باقی مخدرات عصمت و طہارت اصحاب پیچھے تھے، اور دو شخصیتیں امام حسین کے داہنے بائیں، ایک علی اکبر اور دوسرے ابو الفضل عباس۔ جناب علی اکبر امام حسین کے داہنے جانب اور جناب عباس بائیں جانب چل رہے تھے اس سارے سفر میں۔ فرق یہ تھا کہ جناب علی اکبر کی سواری امام حسین کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن جناب عباس فاصلہ رکھ کے چلتے تھے، البتہ اپنی نگاہیں دائماً امام حسین میں مرکوز رکھتے تھے۔ کسی صحابی حسین نے استفسار کیا، فرزند امیر المومنین عباس، آپ نگاہیں حسین میں رکھتے ہیں لیکن فاصلہ رکھ کے چلتے ہیں؟ تو کہا کہ ادب اجازت نہیں دیتا، میرے آقا کا قد درمیانہ ہے اور میرا قد بڑا ہے، اگر میں ساتھ مل کے چلا تو میرا سر اپنے سردار سے اونچا نظر آئے گا۔ یہ ابو الفضل عباس اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ 3 بھائی ہیں، ایک عبداللہ شہادت ہوئی ہے، عثمان ان کی شہادت ہوئی ہے، یہ ام البنین کے دوسرے بیٹے، اور جعفر ان کی شہادت ہوئی ہے، اور جناب ابو الفضل عباس کی نسل آپ کے بیٹے فضل سے چلی ہے۔ 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک فرزند ہے جن کا سن مبارک 11 سال ہے، نام محمد ہے۔ تو اب 11 سالہ فرزند کو اپنے ہمراہ لے کر آئے مولا امام حسین کی بارگاہ میں۔ بس میں آخری جملہ عرض کروں، شرمندہ ہوں کہ تاخیر ہوئی، تو عرض کیا کہ فرزند رسول میرے بیٹے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی تھی۔ فرمایا آپ عباس آپ کے بیٹے، ان کی عمر کم ہے، جہاد ان سے ساکت ہے، میں کب تک ام البنین کے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھوں؟ آپ کے 3 بھائی پہلے شہید ہو چکے، یہ قربانی بہت کافی ہے۔ گئے، دوبارہ واپس آئے، دست ادب جوڑ دیے، کہا آقا میرے فرزند کو خود پہ قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ بادل ناخواستہ آقا نے قبول کیا اور اجازت دی۔ بس صرف 2 جملے اور تفصیلی مصائب آنے والے دنوں میں عرض کروں گا۔ اور اپنے فرزند کو محمد کو، کنیت عبداللہ ہے، آمادہ کیا، تیار کیا، اور ظاہر ہے کہ خود بڑا ہوتا ہے اور آپ کا سن کم تھا، تو خود سے ان کے سر پر امامہ باندھا ہے، اور تلوار حمائل کی، اور گھوڑے پر نہیں گئے، پیدل چل رہے تھے آپ کے فرزند، اور آپ کی تلوار زمین کربلا پر خط کھینچ رہی تھی، اور آپ کے فرزند محمد نے چند قدم طے کی تو آواز دی، بیٹا محمد رکو۔ محمد رکے، اور آقا نے، جناب عباس نے فرمایا کہ اے محمد تم پہلی مرتبہ میدان جنگ میں جا رہے ہو، اور آج جب تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش ہوگی، اور تم پر تلواریں چلیں گی اور نیزے ٹوٹیں گے، اور جب زخم لگیں گے اور تمہیں تکلیف ہو تو خبردار خیام کی طرف بھاگ کر واپس نہ آنا۔ بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پوتے ہو۔ مورخین نے، مقتل نگاروں نے، تاریخ نویسوں نے لکھا کہ محمد فرزند ابو الفضل عباس میدان جنگ میں گئے اور ایسی جنگ کی کہ خود دشمن تعجب کر رہے تھے۔ 11 سال کا بچہ، اور جس طرف جاتے تھے کشتوں کے پشتے لگاتے تھے،
اور سپاہی آپ کے سامنے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ یہ عباس کا بیٹا ہے، کوئی فرد اکیلا مقابلے میں نہ جائے، سب مل کر گھیر کر اس بچے پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اور جب چاروں طرف سے سپاہی سمٹ کر آئے، حملہ آور ہوئے، تیر چلا رہے ہیں، تلواریں چلا رہے ہیں، نیزے مار رہے ہیں، ایسے میں جب خود کو سنبھال نہیں پائے اب زمین پر گرے، اور جب زمین پر گرے تو اپنے بابا کو جناب عباس کو سلام کیا کہ اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اور حضرت ابو الفضل عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، اور اب ارادہ کیا کہ بیٹے کو اٹھائیں۔ اس سے پہلے کہ حضرت ابو الفضل عباس اپنے بیٹے کی لاشے کو اٹھاتے، ایک ہاتھ پشت سے آپ کے کندھے پر آیا، اور پلٹ کر دیکھا تو آقا حسین کھڑے، حسین ابن علی کھڑے ہوئے، کھڑے یہ فرما رہے تھے، عباس کبھی دیکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائے؟ عباس پیچھے ہٹ جائیے، میں آپ کے فرزند کی لاش اٹھاؤں گا۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، آقا آپ عباس کو اپنے بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دے رہے کہ باپ بیٹے کی لاش نہیں اٹھا سکتا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب انہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش اٹھائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، نور بصیرت و نور معرفت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گزشتگان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرما، آقا امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ایران، یمن، لبنان اور پوری دنیا میں آقا امام زمانہ کے سپاہی جہاں بھی مصروف جہاد ہیں، ان سب کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی نصیب فرما، اسلام دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار حاضرین اپنے دلوں میں کوئی حاجت لے کے آئے، بحق حضرت ابو الفضل عباس ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما، ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما۔ جملہ مومنین، مومنات، شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور اپنے تمام مرحومین اور رہبر شہید کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔
से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा ज़हरा की दुआ लेना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना तुम होगा मेरे दाए ज़ैनब के ये रिदा है जनाबे ज़हरा की मेरे अब्बास इस रिदा की कसम कम है इससे खिलाफ काबा की मेरे गाजी पहुंच गए दरिया पर इस रिदा को दुआ बना लेना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना ऐ हवाओं के बोलते गुरिया जंग करने का रह गया अरमां तूने देकर भरा था मशकीज़ा तूने दरिया का कब लिया ऐसा काश जाए ना मेरी में तुझसे ये वफा लेना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना जब सकीना तमाचे खाती थी लाशें अब्बास कांप जाती थी जख्मी गालों पे हाथ रख कर वो जब अलमदार को बुलाती थी जब कयामत बपा हो बच्ची पर आग दामन की तुम बुझा देना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना जब सकीना तमाचे खाती थी लाशें अब्बास कांप जाती थी जख्मी गालों पे हाथ रख कर वो जब अलमदार को बुलाती थी जब कयामत बपा हो बच्ची पर आग दामन की तुम बुझा देना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना हाय रेहान माँ का ये कहना सारी दुनिया को याद आएगा राहे कूफा में मेरे गाजी काफिला कैद होके जाएगा सर पर रहना बहन को जब देखो सर को नेज़े से तुम गिरा देना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना माने बेटे से ये कहा गाजी बिन्ते ज़हरा की दुआ लेना आंच शबीर पर अगर आए मौत को तुम गले लगा लेना माने बेटे से ये
کہا غازی بنت زہرا کی یوں دعا لینا، ماں نے بیٹے سے یہ کہا غازی بنت زہرا کی یوں دعا لینا، ماں نے بیٹے سے یہ کہا غازی بنت زہرا کی یوں دعا لینا، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، ہو جدا اداس بلبل کوئی جس طرح چمن سے، ہو جدا اداس بلبل کوئی جس طرح چمن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، اے حسینیت کے پرچم تیرے پاس بار رہیں گے، اے حسینیت کے پرچم تیرے پاس بار رہیں گے، وہی بازوئے سکینہ جو بندھے رہے رسن سے، وہی بازوئے سکینہ جو بندھے رہے رسن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، ذرا رباب اصغر کو بچا بچا کے رکھنا، ذرا رباب اصغر کو بچا بچا کے رکھنا، کوئی تیر بچ کے نکلا ہے جنازہ حسن سے، کوئی تیر بچ کے نکلا ہے جنازہ حسن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، ذرا غبار کربل یہ جو لاش خستہ تن ہے، ذرا غبار کربل یہ جو لاش خستہ تن ہے، یہ بطول کی سند ہے اسے ڈھانپ لے کفن سے، یہ بطول کی سند ہے اسے ڈھانپ لے کفن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، بڑی دکھ بھری کہانی ہے علی کی لاڈلی کی، بڑی دکھ بھری کہانی ہے علی کی لاڈلی کی، نہ ملی جسے فراغت کبھی رنج اور علم سے، نہ ملی جسے فراغت کبھی رنج اور علم سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، چلے اس طرح بچھڑ کر شہ کربلا وطن سے، ہو جدا اداس بلبل کوئی جس طرح چمن سے، ہو جدا اداس بلبل کوئی جس طرح چمن، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس۔